ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا، جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا۔ میں نے اور عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بیرسٹر عبید نیازی صاحب، ہم دونوں نے ہماری پی ٹی آئی کے ڈپٹی ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم بیرسٹر گور صاحب کی پریس کانفرنس کے دوران ہی پہنچ سکیں، لیکن پریس کانفرنس تھوڑی جلدی ختم ہو گئی اور ابھی آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جو جیل کے سامنے میں نے بیان دیا تھا اور بیرسٹر گور صاحب کا بیان کچھ اور آیا ہے، جس پہ سوالات و جوابات ہوئے، تو میں اور بیرسٹر عمید نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی ویو رکھتی ہے وہ اب فارملی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں اور جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ چونکہ بیرسٹر گور صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا، تو لہذا ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو، اس ورژن کو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے، اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈومین بنتا ہے، تو جب یہ ہمارے میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے جہاں ہم انصاف مانگنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریمارک سنے، جو انہوں نے کارروائی کے دوران پاس کیے، اور جن کو سن کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہے، کیونکہ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاکرہ خیز، انتہائی ڈیمیننگ، اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں، بالخصوص جب انہوں نے تمسخرخیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں، تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے، سالوں سے وابستہ، شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔ بحیثیت قانون دان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو
وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے. جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تہذیب پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشیل کمنٹس گردانتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری بات عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں. ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں 4 دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں. اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا. یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے. اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں. کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی بات پوچھ کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے. آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے. سب سے پہلے ایک مبنی پر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی، جس کو ہم نے، چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے تو یوں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. سنگل جج صاحب چونکہ چھٹیوں میں موجود تھے، پشاور ہائی کورٹ میں رٹ 2 جج صاحبان سنتے ہیں. چھٹیوں میں اگر ڈی بی نہ ہو تو سنگل جج سن سکتا ہے. ہمارا میٹر سنگل جج صاحب کے سامنے لگا اور سنگل جج صاحب نے فریقین کو ہماری پٹیشن کو سننے کے بعد اس میں حکم امتناعی جاری کیا. 9 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے مین، جو ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گا. الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی کہ کیوں کر ان کو بلے کا نشان ملا تو انہوں نے جناب دوبارہ درخواست لگائی کہ جی جلدی سنوائی ہو اور پھر دوسرے جج صاحب کے سامنے یہ میٹر لگ جاتا ہے اور وہ جج صاحب ہمیں سنے بغیر عدالت اپیل کا کردار ادا کرتے ہیں. سنگل جج کا آرڈر ڈویژن بینچ جو ہے مجازتی کی ویکیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ویکیٹ کر رہا ہوں. اب اگر وہ 9 تاریخ تک انتظار کر لیتے یا الیکشن کمیشن انتظار کر لیتی تو کون سا آسمان پھر پڑ جاتا.
पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता, हमारा हक बनता, रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता, रिट खारिज हो जाती। नहीं, रोक तो नहीं दिया सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है सभी ने अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं। भला छीना जा रहा है, सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी सी प्लीज खामोशी। ओके ओके ओके। फिर आप देखते हैं कि जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है, दुनिया भर में पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम से वाबस्ता लोग इनको देख रहे हैं। हमारे वकला को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी आप तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंसुरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिमार्क्स जो है, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है, क्योंकि आज हम जेल में रहे काफी अर्सा, में इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिया जाना ऐन मुतवक्के है। अदालतें जो है दड़ादड़ मन्नो ठन्नो की हिसाब से नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं यके बाद दीगरे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालिफाइड है, और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 नंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वादी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नजरअंदाज करती है कि ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निजाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी जिंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है, हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। और अदालती ये न भूले कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये जबान जो है जो किसी भी जज साहब की है वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है हम 10 गुना कोरल से बजा लाते हैं, लेकिन जहां पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब के बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजी साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था, लेकिन वो
जब चीफ